بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان ہو گیا۔ اب اس واقعہ میں کچھ راز کی باتیں ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، کچھ باریک باتیں ہیں، لطائف و معارف، اسرار و حکم۔ تو دو باتیں ہمارے سامنے کل آ گئی تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی جو ابتدا کی جس صورت میں، تو اس کو سبحان الذی سے شروع کیا کہ یہ ایک عجیب ہی واقعہ ہے، عجیب ہی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک تمام قسم کی ضعف و عجز سے پاک ہے کہ اگرچہ ناقص عقلیں اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ کے لیے کرنا آسان ہے کہ ایک رات میں مکہ سے شام، بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر ہو جائے۔ اور دوسرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ اللہ اپنے بندے کو، اپنے نبی و رسول کو نہیں، اپنے بندے کو رات کا سفر کرایا۔ پھر یہ بھی کہ اسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت بھی آ گئی تھی۔ تو بتا رہے ہیں کہ اسراء کے معنی اگرچہ رات ہی کو لے جانے کے ہیں، لیکن لیلن کی تصریح اس لیے کی گئی تاکہ نکرہ ہونے کی وجہ سے تبعیض و تقلیل پر دلالت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رات کے بعض اور قلیل ہی حصہ میں زمین و آسمان کی سیر کروا دی، اور رات کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ رات عادتاً خلوت اور تنہائی کا وقت ہے۔ اس ایسے وقت میں بلانا مزید تقرب اور اختصاص خاص کی دلیل ہے۔ اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اسرا تو ویسے بھی رات کے سفر کو کہتے ہیں، تو پھر اللہ نے خاص طور پر لیلن کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ لیلن آپ جانتے ہوں گے ایک نکرہ چیز ہوتی ہے، ایک معرفہ ہوتی ہے۔ کسی ایک آدمی کو میں نے دیکھا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے سعید بھائی کو دیکھا، خاص ہے، تو ایک خاص ہوتا ہے اور ایک چلو اپنی زبان میں خاص اور عام کہہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیلن نکرہ کے ساتھ ذکر کر کے یہ بتلایا کہ رات، پوری رات نہیں لگی اس پہ، رات کا کچھ حصہ۔ یہ بھی ایک اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نہیں کہ آسمانوں کے سفر کے لیے ساری رات چاہیے تھی، اللہ نے رات کے کچھ حصے میں یہ پورا سفر کرایا۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ چونکہ رات کی تخصیص اس لیے ہے کہ رات عادتاً تنہائی اور خلوت کا وقت ہے، تو ایسے وقت میں بلانا زیادہ اللہ کے قریب ہونے اور خاص الخاص ہونے کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے قیام اللیل اور تہجد کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث میں خاص طور سے آئی ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنا، چاہے کوئی دن کو کرے، رات کو کرے، دونوں برابر ہیں، لیکن رات کی عبادت کو فضیلت دی ہے کیونکہ رات میں اللہ کے ساتھ اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں اللہ کے قریب ہو کر عبادت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ مزمل کی ابتدائی آیت، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو یہاں اللہ نے رات کی عبادت کا ذکر کیا کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے میرے نبی، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے نبی رات میں سے کچھ حصہ قرآن کو پڑھتے ہوئے بیداری کی حالت میں آپ گزاریں۔ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے زیادتی ہے۔ تو اس پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، تو 5 نمازوں پر ایک زیادتی کے ساتھ، یعنی یہ 6ٹھی نماز آپ پر فرض ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا جاگنا یہ
روندنے کے اعتبار سے بہت سخت ہے، یعنی نفس کو خوب روندتا ہے، اور اقوم قیلہ، اور بات سیدھی نکلتی ہے۔ بات سیدھی نکلنے کا یہی مطلب ہے کہ چونکہ سارے لوگوں سے، ساری چیزوں سے کٹ کر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کی بات سیدھی اللہ کے دربار، چونکہ دل سے باتیں پھر نکلتی ہے، اس میں ریا اور دوسری چیزوں کا شبہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کی بات سیدھی اللہ کے ہاں جاتی ہے۔ اور تہجد کی فضیلت میں ایک اور جگہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اور رات کے جو نیک لوگوں کے فضائل اللہ نے بیان کیے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ یہ جو لوگ ہیں ایمان والے، یہ اپنے رب کے سامنے رات کو کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ تو عبادت تو چاہے دن کو ہو رات کو ہو، دونوں برابر ہیں عبادت ہونے کے اعتبار سے، لیکن چونکہ رات ایک خلوت کا وقت ہے، تو اس کی وجہ سے رات کی عبادت کو فضیلت دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں آپ کا لقب سراج منیر آیا ہے، اور سراج منیر یعنی روشن چراغ کے لیے رات ہی مناسب ہے۔ تو خیر یہ اس بات کی دلیل ہمارے سامنے آ گئی کہ رات کو اللہ نے کیوں خاص کیا، دن کو کیوں نہیں لے کر گئے، تو اس کی وجہ بتائی ہے۔ یہ ایک شعر ہے قلت یا سیدی فلم توثر اللیل علی بہجۃ النہار، میں نے کہا اے میرے محبوب، آپ اپنی سیر میں رات کو دن کے مقابلہ میں کیوں ترجیح دیتے ہیں کہ رات کو نکلتے ہیں دن کو نہیں؟ قال لا استطيع تغییر رسمی هكذا الرسم فی طلوع البدور، جواب میں یہ کہا کہ میں اپنی رسم اور عادت کو نہیں بدل سکتا، بدر کی رسم یہی ہے، بدر یعنی 14ویں رات کا جو چاند ہے، کہ رات میں طلوع کرے۔ بدر کا طریقہ یہی ہے، یعنی 14ویں رات کا طریقہ یہی ہے کہ وہ رات میں طلوع کرے۔ تو یہ بھی ایک یعنی شاعر کا شعر پیش کر کے یہ کہا کہ رات کو دن پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور حکمت بیان کرتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے میں شاید یہ حکمت ہو کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں قبلوں کے انوار و برکات اور حضرات انبیاء بنی اسرائیل کے فضائل و کمالات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے جائیں، اور اس طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ اب عن قریب ہی بنی اسرائیل کا قبلہ بنی اسماعیل کے قبضہ میں دے دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک اشارہ تھا۔ اور امت محمدیہ دونوں قبلوں یعنی کعبۃ اللہ اور مسجد اقصیٰ کے انوار و برکات کی حامل ہوگی، اور حضرات انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مکرمین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و امامت انبیاء کا حصی نمونہ دکھلانے کے لیے تھا۔ یعنی آپ امام الانبیاء تو تھے ہی، لیکن اللہ نے حصاً بھی یعنی پریکٹیکل بھی یہ کرا دیا کہ آپ واقعی حقیقت میں تمام انبیاء کے امام ہیں، کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و امامت انبیاء کا حصی نمونہ دکھلانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں گے، اور حضرات انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مکرمین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور امامت انبیاء کا حصی نمونہ دکھلانے کے لیے تھا کہ مقربین بارگاہ خداوندی اپنی آنکھوں سے آپ کی سیادت اور امامت کا مشاہدہ کر لے، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ہاں بالکل قریب ترین ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے آپ کی سیادت، سرداری اور امامت کا مشاہدہ کر لے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اور ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ظاہر یہ ہے کہ سب نے خاموشی کے ساتھ آپ کی قرات کو سنا، ظاہر یہی ہے، کسی کا آپ کے پیچھے پڑھنا کہیں ثابت نہیں،
اور قرآن کریم کا حق بھی یہی ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر غالباً 204 ہے۔ یہاں لعلکم ترحمون میں رحمت کا وعدہ منصتین کے لیے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو فاستمعوا لہ، کان لگا کے اس کو سنو اور خاموش بھی ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو لعلکم ترحمون میں جو رحمت کا جو وعدہ ہے وہ منصتین کے لیے ہے، خاموش رہنے والوں کے لیے ہے، اور امام کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے رحمت کا وعدہ نہیں۔ یہاں تھوڑا سا اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ احناف جو ہے وہ نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے بلکہ قرات کو سنتے ہیں، اور باقی فقہ میں باقی قرات تو نہیں کی جاتی لیکن سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ امام جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پھر پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرف حضرت اشارہ کر رہے ہیں، اور امام کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے رحمت کا وعدہ نہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرات خلف الامام کے قائل نہیں، امام کے پیچھے قرات کرنے کے قائل نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں پڑھائی وہ نفل تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ فرض نماز تھی جو معراج سے پہلے آپ پر فرض تھی، واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک اور حکمت یہ ہے کہ صحیح یہی ہے کہ وہ نفل نماز تھی، اس لیے کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر، صحیح یہی ہے کہ وہ نفل نماز تھی، اس لیے کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان میں تھا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر بستر استراحت پر لیٹ چکے تھے، تب جبریل امین براق لے کر آئے اور نماز فجر سے پہلے مکہ مکرمہ آسمانوں سے آپ واپس آ گئے اور صبح کی نماز مکہ میں ادا فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز جو آپ نے ملائکہ اور انبیاء کرام کو پڑھائی فرض نماز نہ تھی بلکہ نفل نماز تھی۔ دوبارہ کہا واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جبریل امین کا بجائے دروازے کے چھت کھول کر اترنا شق صدر کی طرف اشارہ تھا کہ اسی طرح آپ کا سینہ کھول دیا جائے گا اور پھر ان قریب ہی اس کو سی دیا جائے گا۔ جبریل امین دروازے سے بھی آ سکتے تھے، چھت پھاڑ کر آئے اور دوبارہ چھت وہ ٹھیک بھی ہو گئی۔ تو یہ پہلے سے چونکہ اگلا ایک کام کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر آپ کے سینہ کو چاک کرنا تھا، تو ایک پریکٹیکل وہ پہلے ہی دکھا دیا کہ جیسے چھت پھٹی ہم اندر آئے دوبارہ یعنی وہ ٹھیک ہو گئی، تو آپ کا سینہ بھی ایسے ہی چاک کر دیا جائے گا اور دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا، پریشانی کی بات نہیں۔ یعنی یہ شق صدر کا ایک دیباچہ تھا۔ ایمان اور حکمت اگرچہ اس عالم کے اعتبار سے معانی اور اعراض کے قبیل سے ہیں، لیکن عالم آخرت میں معانی اور اعراض اجسام بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی علمی بات ہے۔ نماز کا کوئی جسم تو نہیں ہے نا، وہ ایک عرض ہے، وہ ایک معنی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جیسے ہم نے نماز ادا کی تو ایک چیز وجود میں آئی، لیکن وہ اس کا جسم کوئی نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر ایمان اور حکمت، یا ایمان بھی ایک معنی کا نام ہے، ایک ظاہری چیز تو کوئی نہیں ہے، اس کی یعنی اس کا وزن ہو، اس کا جسم ہو، ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ تو ایمان اور حکمت اگرچہ اس عالم کے اعتبار سے معانی اور اعراض کے قبیل سے ہیں، لیکن عالم آخرت میں معانی اور اعراض اجسام بنا دیے جاتے ہیں، اس کے پھر جسم بنا دیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو بادلوں کی شکل میں نمودار ہوں گی۔ اب وہاں ان کی شکل بادلوں جیسی ہوگی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، اور موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اب یہاں تو موت کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن وہاں موت کی شکل ہوگی مینڈھے کی۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے ضحایاکم مطایاکم، کہ جو تمہاری قربانیاں ہیں قیامت میں تمہاری سواریاں ہوں گی۔
اور تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آخرت کے اعتبار سے دنیا کی جو مانوی چیز ہیں ان کو جسم بنا دیا جائے گا۔ شق صدر کے اسرار و حکم ابتدائی کتاب میں گزر چکے ہیں، وہاں دیکھ لیے جائیں، جیسا کہ پہلے ہمارے سامنے بات آئی تھی۔ آسمانوں میں انہی چند حضرات انبیاء کرام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے خاص کرنے میں ان خاص حالات کی طرف اشارہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں وقتاً فوقتاً پیش آئے، جیسا کہ علماء تعبیر کا قول ہے کہ جس نبی کو خواب میں دیکھیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جیسے حالات اس کو پیش آئیں گے۔ علماء تعبیر یہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی نبی کو خواب میں دیکھ لیں تو اس نبی جیسے حالات اس کے سامنے پیش آئیں گے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اول الانبیاء ہیں اور اول الآباء ہیں، اس لیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرائی گئی، اور اس ملاقات میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دشمن کی وجہ سے آسمان اور جنت سے زمین کی طرف ہجرت فرمائی، اسی طرح آپ بھی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائیں گے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام تو بہت سارے ہیں، کچھ انبیاء کے نام لیے گئے ہیں حدیث میں کہ جن کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ ملاقات کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ حالات چونکہ آپ کے سامنے دنیا میں آنے تھے تو اس لیے ان انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی بات ہے تو آدم علیہ السلام نے ہجرت کی عالم آخرت سے عالم دنیا کی طرف، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی وطن معلوف کی مفارقت طبعاً شاق ہوگی۔ وطن معلوف یعنی وہ وطن جس کے ساتھ آدمی محبت کرے، جہاں آدمی مانوس ہو، اس علاقے سے اگر اس کو نکالا جائے لازمی بات ہے اس پر وہ گراں ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں رہنے والے تھے، اب جنت سے دنیا کی طرف آنا بڑا گراں تھا، تو اسی طرح آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے فرمایا بھی تھا کہ یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی، کہ اے مکہ تجھ سے زیادہ پسند اور تجھ سے زیادہ محبت والی مجھے محبوب جگہ کوئی اور نظر نہیں آ رہی، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تجھ سے نہ نکلتا۔ تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ جیسے آدم علیہ السلام پر شاق تھا جنت سے دنیا کی طرف آنا، اسی طرح آپ پر بھی شاق ہوگا۔ چلو بس کر لیتے، اور بھی بہت ساری یعنی حکمتیں ہیں۔ پھر یہاں سے ابھی یہ بات انہوں نے شروع کر لی کہ ہر نبی سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو دنیا میں وہ حالات آپ کے سامنے کیسے آئے، تو ان میں سے سب سے پہلا بیان ہو گیا آدم علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی وجہ، تو انشاءاللہ اور بھی آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔